بنو نذیر، بنو قینوقا اور بنو قریظہ سمیت مدینہ میں رہائش پذیر دوسرے یہودی قبائل رسول خدا کے حلیفوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان تینوں قبائل نے پیمان شکنی کی، جس کے نتیجے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ احد سے قبل تک بظاہر قبیلہ بنو نذیر کے ابو سفیان کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ ہجرت کے بعد بنو نذیر نے بھی دوسرے یہودیوں کی مانند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی اور عہد کیا کہ اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ دفاع کریں گے۔ کفار قریش کو کسی قسم کی مالی یا جانی مدد فراہم نہیں کریں گے، اور قریش کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنے سے اجتناب کریں گے۔ لیکن بنو نذیر نے اپنا عہد و پیمان پامال کر دیا۔ نتیجے میں جنگ ہوئی اور ماہ ربیع الاول 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر انجام کو پہنچا۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی سال عمرو بن امیہ نے بنو عامر نامی قبیلے کے 2 افراد کو قتل کر دیا۔ ان افراد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تھی۔ عامر بن طفیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ادائیگی کے لیے بنو نذیر سے مدد مانگی، جو بنو عامر کے حلیف تھے۔ بنو نذیر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی حامی بھری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی تیار کر لی، اور عمرو بن جہاش نامی شخص کو مامور کیا کہ قلعے کی دیوار کے پاس اوپر سے پتھر پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ان کے مکر سے آگاہ ہوئے اور انہیں 10 دن کی مہلت دی کہ ہتھیاروں کے سوا اپنے منقولہ اموال اٹھا کر مدینہ سے چلے جائیں۔ منافقین کے سرغنے عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے باز رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملائے گا اور ان کا دفاع کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر ان کے قبیلے کی طرف بڑھے، اور 15 دن تک یا ایک روایت کے مطابق 6 راتوں تک بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران غزوک نامی یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام کوشش کی، جو علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ آخرکار بنو نذیر کے یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آمادہ ہوئے کہ صرف ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کا ساز و سامان، جو سونے چاندی اور ہتھیاروں پر مشتمل نہ ہوگا، کو لے کر مدینے سے چلے جائیں۔ ان میں سے بعض افراد خیبر چلے گئے۔ سن 4 ہجری کو ابو سفیان ایک گروہ کے ساتھ بدر کے مقام پر آیا، لیکن راستے کے درمیان پشیمان ہوا اور مکہ لوٹ کر چلا گیا۔ اس واپسی نے قریش کے اکابرین کی نظر میں ابو سفیان کی سپہ سالارانہ صلاحیت کو مخدوش کر دیا، چنانچہ اس نے مجبور ہو کر بڑی اور زیادہ وسائل اور اسلحے سے لیس منظم فوج کی تیاری کا تہیہ کیا۔ آخرکار اس نے سن 5 ہجری میں 7 سے 10 ہزار افراد پر مشتمل فوج تیار کر لی، جن میں سے صرف سواروں کی تعداد 600 تھی۔ اس لشکر نے مدینہ کا رخ کیا۔ چونکہ یہ لشکر مختلف عرب اقوام اور قبائل سے تشکیل پایا تھا، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کا نام دیا گیا ہے۔ مزید اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں خیبر میں سکونت پذیر یہودی قبیلے بنی نذیر کا ایک گروہ بھی قریش اور قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ پیغمبر اسلام کے خلاف متحد ہوا۔ مدینہ کے اطراف میں سکونت پذیر بنو قریظہ کے یہودیوں نے بھی قریش کا ساتھ نہ دینے کے عہد کرنے کے باوجود پیمان شکنی کر دی اور مکی قریشیوں کے ساتھ متحد ہوئے۔ اس لشکر کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3000 افراد کا لشکر تھا، جن میں چند افراد کے سوا باقی پیادہ تھے۔ مدینہ کے عوام جنگ احد کے برعکس اس بار دفاعی حالت اپنانے پر آمادہ ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان علیہ السلام کے مشورے پر شہر کے تحفظ کے لیے ایک خندق کھدوائی۔ مدینہ 3 اطراف سے نخلستان اور عمارتوں کے پیش نظر محفوظ تھا، اور دشمن ان 3 اطراف سے شہر پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس شہر کے شمال میں خندق کھود کر شہر کو دشمن کے سوار جنگجوؤں کے حملے سے محفوظ بنا لیا۔ مکی فوج کے مدینہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ جب دشمن وہاں پہنچا تو خندق کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا، کیونکہ اس نے اس سے قبل جنگی پیش قدمی روکنے کے لیے اس طرح کی رکاوٹ کو قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ سوار جنگجوؤں کے لیے خندق پھلانگنا ممکن نہ تھا،
کیونکہ جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو تیر انداز مسلمان انہیں ہلنے جلنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ عمرو بن عبدود اور اکرمہ بن ابی جہل نے خندق کو پھلانگنے کا فیصلہ کیا۔ نامور اور شجاع عمرو امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ جنگ خندق بظاہر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ مسلمانوں کا مختصر لشکر آخر دشمن کے ایک عظیم لشکر کے سامنے کر ہی کیا سکتا تھا۔ بہرحال ایک دو مسلم افراد جو اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہے تھے، ایک طرف سے بنو قریظہ اور دوسری طرف سے بنو غطفان کے ساتھ متصل ہوئے اور ان کے درمیان بدگمانی پیدا کر دی۔ قضائے الہی نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا اور شدید آندھیاں چلیں۔ سردی کی شدت نے مکی فوج کو شدید مشکلات سے دوچار کیا۔ ابو سفیان نے مکی افواج کو پسپائی کی ہدایت کی اور یوں مدینے کا 15 روزہ محاصرہ اٹھ گیا اور اس شہر کو درپیش خطرہ ٹل گیا۔ جنگ احزاب کا خاتمہ مکہ کے لیے بے شمار مصائب کا سبب بنی۔ مسلم ہو چکا کہ مکہ کے تاجر مدینہ کی منڈی ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں مدینہ کی طاقت نے مکہ اور شام کے درمیان تجارتی راستے کو غیر محفوظ کر دیا۔ چنانچہ واضح ہو چکا تھا کہ قریشی تاجر مزید اطمینان کے ساتھ کاروبار تجارت نہیں کر سکتے تھے۔ ابو سفیان کی سپہ سالارانہ پوزیشن قریش کے ہاں متزلزل ہو چکی تھی۔ دوسرے قبائل کے ہاں قریش کی حشمت ٹوٹ گئی۔ بعض غیر متوقع واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے اتنے بڑے لشکر کو مدینہ کے دروازوں سے ناکام اور نامراد ہو کر واپس پلٹنا پڑا، جن کو دیکھ کر بہت سے بدوی عرب قبائل اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ایک ماوراء الطبیعت قوت مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے، اور اس جنگ کے بعد ہی تمام امور و معاملات مسلمانوں کے حق میں پلٹ گئے۔ جنگ احزاب کے خاتمے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ کی یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ یہودی میثاق مدینہ کے تحت جب تک مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا ارتکاب نہ کرتے امن سے رہ سکتے تھے، لیکن جب جنگ احزاب میں دشمنان اسلام کے ساتھ متحد ہوئے تو ظاہر ہے کہ اس گروہ سے بھی بآسانی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی تھی۔ رسول اللہ نے ان کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا، جس کے بعد بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعے سے باہر نکلے اور ان کو مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا۔